بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم جنرل نالج کلاس 3 کا یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے وسائل اور ان کی اقسام۔ تو اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سرگرمی قبل از مطالعہ ہے، ان کی پری ریڈنگ کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ ذیل میں تصاویر کو دیکھ کر طلباء بتائیں کہ ان کو کون سے وسائل کی ضرورت ہے۔ تو درج ذیل آپ کو کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان کو کن وسائل کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا، تاکہ آپ کی جو ایک کریٹیکل تھنکنگ کی جو ایک اپروچ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ اس کے بعد ہیں اہم الفاظ۔ ان کے اس چیپٹر میں جو امپورٹنٹ ورڈز یوز ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ وسائل، سرمائے، تجارت، خدمات، قلت اور خریدار۔ تو اس سے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم حاصلات تعلم کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ SLOs کو۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 اصطلاح وسائل کی تعریف بیان کر سکیں، ان کے وسائل کیا ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کر سکیں۔ نمبر 2 وسائل کی اقسام، قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل بتا سکیں۔ یہ 3 اقسام ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہے قدرتی وسائل، جیسے کہ پودے ہیں، جانور ہیں، پانی، ہوا، زمین، جنگلات اور مٹی وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ انسانی وسائل ہیں، جیسے کہ کسان، معمار اور مصور وغیرہ۔ اور سرمایہ کے وسائل، یعنی کہ ٹرک، کمپیوٹر اور صنعتی عمارتیں وغیرہ، ان کی شناخت کر سکیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے اشیاء، خدمات، خریدار اور فروخت کنندہ کی تعریف بیان کر سکیں، اپنے علاقے کی اہم اشیاء اور خدمات کی شناخت کر سکیں۔ نیکسٹ ہے ایک دوسرے پر انحصار کی ضرورت کو سمجھ سکیں، کیونکہ تمام اشیاء اور خدمات ہر علاقے میں دستیاب نہیں ہوں گی۔ نیکسٹ آتا ہے قلت، یعنی کہ کمیابی کی تعریف کو بیان کر سکیں۔ اور لاسٹ ایلیمنٹ آتا ہے کہ یہ جان سکیں کہ لوگ اشیاء اور خدمات محدود ہونے کی صورت میں معاشی انتخاب کرتے ہیں۔ تو اب اس چیپٹر کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے وسائل۔ تو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان کی مدد سے انسان اپنی زندگی بہتر گزار سکے۔ وہ اشیاء وسائل کہلاتی ہیں، مثلا ہوا، پانی، روشنی، خوراک، لباس، گاڑی، جوتے وغیرہ۔ اب یہاں پر اساتذہ کے لیے ہدایت ہے کہ طلباء سے باری باری ان کے اعضاء کے نام سن کر پوچھے کہ کون سا اعضاء کیا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باڈی کے کئی پارٹس ہیں، آنکھ، کان، ناک وغیرہ، سب سے ان کے جو ہے پوچھا جائے کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں، کس کام آتے ہیں۔ طلباء کو بتائیں اور کر کے دکھائیں کہ کون سا اعضاء کیا کام کرتا ہے۔ تو ایک ایکٹیویٹی ہے کلاس روم کے اندر آپ نے پرفارم کروانی ہے۔ نیکسٹ ہے وسائل کی اقسام۔ تو وسائل کی 3 اقسام ہیں، قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل۔ تو یہاں پر ہم اضافی معلومات کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کراچی شہر سمندر کے کنارے واقع ہے اور سمندر اہم قدرتی وسائل ہے۔ قدرتی وسائل سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ وسائل جو قدرت عطا کرتی ہے قدرتی وسائل کہلاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل طور پر ہمیں جو وسائل عطا کیے ہوئے ہیں وہ نیچرل ریسورسز ہیں، وہ قدرتی وسائل ہیں۔ زندگی کے لیے ہوا، اب دیکھیں اس کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ تو نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہوا کے اندر ہمارے لیے جو ہے آکسیجن رکھی ہوئی ہے۔ پانی، خوراک اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرتی وسائل میں سمندر، پہاڑ، جنگلات، زمین وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچرل طور پر ہمیں عطا کی ہیں۔ یہاں پر ایک سرگرمی ہے، آپ کو روزمرہ میں کون کون سے قدرتی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے ایک چارٹ بنائیں اور وضاحت کریں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے جہاں پر آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کون کون سے قدرتی وسائل کی آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو آپ نے اپنے کلاس روم کے اندر آویزاں بھی کر دینا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے قدرتی وسائل کی اہمیت۔ پاکستان میں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 زمین۔ قدرتی وسائل میں سب سے اہم زمین ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اس کا 2/3 یعنی تقریباً 71% حصہ پانی پر ہے اور 1/3 یعنی کہ 29% جو ہے خشکی ہے۔ نیکسٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے پانی۔ پانی زندگی کی علامت ہے اور اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ ہمارے جسم میں پانی کی 70% مقدار موجود ہوتی ہے۔ پانی پینے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، منہ ہاتھ دھونے کے لیے،
روزمرہ کے ہر کام کے لیے اور ہر جاندار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے پودے، یہ بھی قدرتی وسائل ہیں۔ پودے ہمارے لیے قدرت کا حسین اور دلکش تحفہ ہے، یہ ہماری خوراک بنانے میں ہم کردار ادا کرتے ہیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور سب سے مین ہے کہ سانس لینے کے لیے بھی پودے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ چوتھا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جانور۔ جانور ایک عام قدرتی وسیلہ ہے، کچھ جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں اور کچھ سے دودھ اور انڈے حاصل کرتے ہیں، کچھ جانور پانی میں اور کچھ خشکی میں رہتے ہیں، اور لاسٹ ایلیمنٹ ہے ہوا۔ ہوا اہم ترین قدرتی وسیلہ ہے جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہوا کو ہم سانس سے اندر لے جاتے ہیں اور اس میں آکسیجن جذب کرتے ہیں جو زندگی کی علامت ہے۔ تو یہ تو ہو گئے قدرتی وسائل۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں انسانی وسائل۔ تو مختلف انسان مختلف طرح کے پیشے اپنا کر دوسروں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، یہ انسانی وسائل کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے انسان شامل ہیں جن کے بغیر زندگی مشکل ہو سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر، کسان، معمار اور بڑھئی وغیرہ۔ تو یہ ڈیفرنٹ پروفیشن ہیں جو کہ انسانی وسائل کے طور پر ہمارے لیے سازگار ہیں، ہمارے لیے خدمت گزار ہیں۔ اب ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے ڈاکٹر۔ یہ بہت اہم انسانی وسیلہ ہے جو کہ بیمار لوگوں کا علاج کر کے ان کو بیماری سے لڑنے اور محفوظ رکھنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ نیکسٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے موچی۔ ہم اپنے جوتوں کی مرمت کے لیے جس کی خدمت لیتے ہیں وہ موچی ہوتے ہیں، جو ہر روز سینکڑوں جوتے سلائی کر کے لوگوں کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کسان۔ کسان ہمارے لیے یا ہمارے ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو زراعت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں اور ہمارے لیے خوراک فراہم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پولیس۔ پولیس بھی ہمارے لیے بہت اہم انسانی وسائل ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سرمایہ کے وسائل۔ تو ایسے تمام وسائل جو مختلف اشیاء بنانے میں مدد کرتے ہیں سرمایہ کے وسائل کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 جہاز۔ تو جہاز بحری ہو یا ہوائی، دونوں سے انسانوں کو مدد ملتی ہے اور تھوڑے وقت میں ہی انسان دور دراز پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک انفارمیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسکول کون سا سرمایہ کا وسیلہ استعمال کر کے جاتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ہم اسکول جانے کے لیے مختلف سرمایہ کے وسیلے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کار کا استعمال کرتے ہیں، اسکول بس کا یوز کرتے ہیں، موٹر سائیکل کا یا سائیکل کا یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ سرمایہ کے وسائل ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے موبائل فونز۔ آج کل بہت ہی عام سرمایہ کا وسیلہ ہمارا موبائل ہے، جس کی مدد سے گھر بیٹھ کر ہم پوری دنیا گھوم لیتے ہیں اور منٹوں میں رشتہ داروں سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کمپیوٹر، گاڑیاں اور آلات بہت اہم سرمایہ کے وسائل ہیں۔ اب ان کو لکھا گیا ہے کچھ کو اور آگے پوچھا گیا ہے کہ کون سے وسائل کی اقسام ہے۔ فار ایگزامپل لکھا ہے نمبر 1 ہے سورج۔ تو سورج جو ہے وہ قدرتی وسائل کے اندر شامل ہوگا۔ کسان جو ہے وہ انسانی وسائل ہے۔ پہاڑ جو ہیں وہ بھی قدرتی وسائل میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مشینیں۔ تو مشینیں جو ہیں وہ سرمایہ کے وسائل میں انکلوڈ کریں گے۔ ڈاکٹر انسانی وسائل ہیں۔ معدنیات جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ بھی قدرتی وسائل ہیں۔ اسی طرح سے کارخانے ہیں تو کارخانے سرمایہ کے وسائل میں انکلوڈ کریں گے۔ طلباء کے لیے ایکٹیویٹی ہے، طلباء درج ذیل میں سے نشاندہی کر کے ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز کون سا وسیلہ ہے۔ اس کے بعد ہے اشیاء یعنی کہ مال تجارت۔ تو ضرورت کی وہ چیزیں جو ہم اپنی روزانہ کی جو زندگی ہے میں بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں اشیاء کہلاتی ہیں، اور یہ مادی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایک وجود ہوتا ہے، مٹیریلز ہوتے ہیں۔ یہ لین دین کا عمل کیونکہ تجارت کہلاتا ہے اس لیے مال تجارت بھی کہلاتی ہے، مثلا کاپی، کتاب، کرسی، سبزی وغیرہ۔ تو یہ مختلف اشیاء ہیں جن کو ہم تجارت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے خدمات۔ وہ مختلف کام جو اپنا کر لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور خود بھی کمائی کرتے ہیں، خدمات کہلاتی ہیں۔ مثلا ڈاکٹر، باغبان، موچی، باورچی وغیرہ۔ طلباء کو 2 گروپس میں تقسیم کریں اور ایک گروپ میں ڈاکٹر اور مریض اور دوسرے میں موچی اور جوتے مرمت کرنے والا بن کر رول پلے کریں۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، کلاس روم کے اندر پرفارم کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے خریدار۔ ہر انسان اپنی ضرورت کے مطابق بنی بنائی اشیاء بازار سے خریدنے جاتے ہیں۔ جب وہ چیز خریدتا ہے تو اسے خریدار کہتے ہیں۔ فروخت کنندہ اس کا اپوزٹ ہوگا۔ خریدار جن سے چیز خریدے گا اسے فروخت کنندہ کہیں گے۔ فروخت کنندہ پیسے لے کر اشیاء کو پہنچاتا ہے۔
अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी है, तलबा से पूछे कि उन्हें कौन सी अशिया खरीदना पसंद है और कौन सी दुकान से पसंद है। अपने और अपने दोस्त को दुकानदार बनाकर इस पर बहस करें। तो ये भी एक क्लासरूम एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं बाहमी इन्हिसार। अब बाहमी इन्हिसार क्या होता है? अगरचे इंसान अपनी जरूरत की अशिया मसलन फल और सब्जियां खुद उगाकर हासिल कर सकता है, मगर अकेला इंसान कभी नहीं जिंदा रह सकता, क्योंकि उसे अपनी जरूरियात के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। वो ताल्लुक जो लोगों को एक दूसरे की जरूरियात पूरी करने से बनता है, बाहमी इन्हिसार कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है किल्लत, यानी किसी चीज की कमी होना। तो हर इलाके में जरूरत की तमाम अशिया और खिदमात नहीं होती हैं, चनांचे अशिया की कमी या अदम दस्तयाबी को किल्लत कहते हैं। किल्लत की वजह यह है कि जरूरियात ज्यादा हैं और अशिया की मौजूदगी कम है। ठीक है। अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि तुलबा एक एक करके बताएं कि उनके इलाके में सबसे ज्यादा किस चीज की किल्लत होती है और अहले इलाका ने उसके लिए क्या हल निकाला है। तो अगेन ये एक एक्टिविटी है, क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मुआशी इंतखाब। अपनी पसंद की चीज की जगह कोई और चीज ले लेने को मुआशी इंतखाब कहते हैं। वजूहात, लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और वसाइल बहुत कम हैं, इसलिए मुआशी इंतखाब की कुछ वजूहात हैं, जैसे कि नंबर 1 अशिया की अदम दस्तयाबी, ये चीजें दस्तयाब ही नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर हमें अपने जो इंतखाब है मुआशी इंतखाब चेंज करना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात अशिया दस्तयाब ना होने की वजह से लोगों को उनके मुतबादल अशिया लेनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स चीनी लेने के लिए जाता है, मगर उसकी किल्लत है तो वो शक्कर या गुड़ ले लेता है। नंबर 2 है पैसे की कमी। आमतौर पर इंसानों के पास अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सरमाया नहीं होता है, जिसकी वजह से उससे मुआशी इंतखाब करना पड़ता है। अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी है, क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे कि तुलबा अपना कोई वाकया सुनाए जिसमें उन्होंने मुआशी इंतखाब किया और उसकी वजह भी बताएं कि उन्होंने मुआशी इंतखाब क्यों किया और रीजन क्या थी। इसके बाद आ जाता है सबक की दोहराई करें। तो हमने जो पीछे पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको पॉइंट की सूरत में यहाँ पे लिख दिया गया है। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कि जरूरत को पूरा करने वाली अशिया वसाइल कहलाती हैं। नंबर 2 पे हमने पढ़ा कि कुदरती तौर पर मिलने वाली अशिया सूरज, पौधे, हवा, पानी कुदरती वसाइल हैं। इंसान की बनाई हुई अशिया और उनकी खिदमत लेने को इंसानी वसाइल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इंसानी अशिया जो सरमाया का जरिया है, सरमाए के वसाइल कहलाते हैं। अशिया और खिदमात को खरीदने वाले को खरीदार और बेचने वाले को फरोख्त कुनिंदा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जरूरियात ज्यादा और वसाइल कम हो तो इसे किल्लत कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जरूरत के काम आकर अपनी जरूरियात पूरी करना बाहमी इन्हिसार कहलाता है। और लास्ट हमने पढ़ा कि चीजों की कमी या ज्यादा कीमत होने की वजह से दूसरी चीज खरीदना मुआशी इंतखाब कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है एक टॉपिक जांच। इसमें आपने क्या करना है, उस्ताद जो हैं वो तलबा से जुबानी पूछेंगे। क्या चीज पूछेंगे? नंबर 1, पानी के बगैर जिंदगी क्यों नामुमकिन है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है। फिर क्वेश्चन किया जा सकता है, सरमाए के वसाइल क्यों जरूरी हैं। पौधे हमारे माहौल को कैसे साफ सुथरा रखते हैं। वसाइल से क्या मुराद है, वसाइल की कितनी किस्में हैं। इंसानी वसाइल से क्या मुराद है, अशिया क्या होती हैं, लोग हमारे लिए खिदमत कैसे सर अंजाम देते हैं, किल्लत कब होती है, बाहमी इन्हिसार क्यों जरूरी है, आप मुआशी इत्तेहाद क्यों करते हैं, अगर आप बाजार से कोई सामान लेने गए हैं तो आप क्या कहलाएंगे, या कोई 2 इंसानी वसाइल के नाम लिखें। और लास्ट है कि अगर आपके इलाके में आटा मौजूद नहीं है तो आप इसे क्या कहेंगे, इस चीज को क्या कहेंगे। क्योंकि जांच एक बच्चे की एक्टिविटीज को जांचने के लिए, बच्चे की मेंटल अप्रोच को जानने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि क्लासरूम के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो असातिज़ा ने ये ओरल क्वेश्चन बच्चों से करने हैं। नेक्स्ट है तस्वीरी मुताला। दर्ज झैल में से निशानदही करें कुदरती वसाइल कौन से हैं और सरमाए के वसाइल कौन से हैं। सबसे पहले आपको सिलाई मशीन नजर आ रही है, तो ये सरमाए के वसाइल हैं। सामने आपको सूरज नजर आ रहा है, तो सूरज जो है वो कुदरती वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। नेक्स्ट है पहाड़ और हवाई जहाज। तो पहाड़ जो है वो कुदरती वसाइल हैं और हवाई जहाज जो है वो सरमाए के वसाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट है
زمین ہے تو زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، قدرتی وسائل ہے، پودے جو ہیں وہ بھی قدرتی وسائل کے اندر انکلوڈ کریں گے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارا یونٹ نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.